بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، لیلۃ القدر کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ الترغیب و ترہیب میں ایک روایت ہے، تفصیل کے ساتھ روایت ہے، اس کا خلاصہ اور کچھ حصہ بیان کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الہ العالمین رمضان المبارک کی ہر رات کو 10 لاکھ ایسے مسلمانوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرماتے ہیں جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کی آخری رات کو پورے رمضان المبارک میں الہ العالمین نے جتنے لوگوں کو جنت میں داخل کیا ہوتا ہے اتنی مقدار میں اس آخری ایک رات میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اور جو رات شب قدر والی رات ہوتی ہے اس رات اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 پر ہیں، ان میں سے وہ 2 پر کھولتے ہیں، اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ایک جھنڈا بھی ہوتا ہے جس کو خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑ دیا جاتا ہے، اور وہ فرشتوں کو یہ کہتے ہیں کہ زمین میں پھیل جاؤ، اور آج کی رات جو بندہ بھی الہ العالمین کا ذکر کر رہا ہے، کھڑا بیٹھا جس حالت میں بھی، اس کو سلام کرو، اس کو مصافحہ کرو، اور جو مسلمان الہ العالمین سے دعائیں مانگ رہے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، تو وہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی دعاؤں کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الہ العالمین نے سب کی بخشش کر دی ہے سوائے 4 گناہ میں ملوث لوگوں کے، یا سوائے ان 4 لوگوں کے جو ان گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ وہ 4 گناہ کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین جس کی مغفرت شب قدر میں نہیں فرماتے وہ شراب کا عادی ہے۔ دوسرے نمبر پر الہ العالمین جس کی شب قدر میں بھی معافی نہیں فرماتے وہ والدین کا نافرمان ہے۔ تیسرے نمبر پر بھی اللہ رب العالمین جس کی شب قدر میں معافی نہیں فرماتے وہ تعلق کو توڑنے والا ہے، رشتہ داروں کو توڑنے والا ہے، صلہ رحمی کو قطع کرنے والا ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ رب العالمین شب قدر میں بھی جس بندے کی معافی نہیں فرماتے وہ بندہ دل میں کینہ رکھتا ہے اور تعلقات ختم کرتا ہے۔ تو یہ 4 ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین شب قدر میں بھی ان کی معافی نہیں فرماتے، یا اللہ رب العالمین یہ 4 گناہ شب قدر میں بھی معاف نہیں فرماتے۔ ان میں سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ تو ہے شراب کا عادی۔ شراب عرب لوگوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور ان کے لیے شراب کو چھوڑنا ایسے ہی تھا جیسے کسی نشئی کے لیے نشہ چھوڑنا ہے، یعنی بہت مشکل تھا کہ کوئی شراب کا عادی آدمی شراب چھوڑ دے۔ اس لیے الہ العالمین نے یہاں پر شراب کو چھڑوانے کے لیے ایک مؤثر طریقہ اختیار کیا ہے، اور اس امت کو تعلیمات دی ہیں کہ اگر کوئی ایسی لات، کوئی ایسی برائی، کوئی ایسا کام معاشرے میں رواج پا جائے تو اس کو ختم کرنے کا ایک یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے جو الہ العالمین نے شراب کو ختم کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ تو الہ العالمین نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ اللہ رب العالمین نے تدریجاً شراب کے بارے میں حکم نازل فرمایا۔ پہلا حکم جو ہے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے محبوب آپ سے یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، تو آپ ان کو یہ بتا دیں کہ ان دونوں میں بہت زیادہ گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ لوگوں کے لیے فوائد بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فوائد سے بڑا ہوا ہے، یعنی فوائد کم ہیں اور گناہ زیادہ ہے۔ پہلا سٹیپ الہ العالمین نے یا پہلی آیت یہ نازل فرمائی۔ جب یہ آیت نازل فرمائی تو ذی شعور اور عقل مند لوگ وہ یہ بات سمجھ گئے کہ شراب اور جوئے کے اندر فوائد تو ہیں لیکن نقصانات فوائد کی نسبت زیادہ ہیں، لہٰذا انہوں نے شراب چھوڑ دی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دفعہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا تو نماز میں شراب پی کر نشے کی حالت میں وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز کی حالت میں اس نے لا اعبد ما تعبدون یہ آیت غلط پڑھ دی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے لا اعبد کہ میں عبادت نہیں کرتا، ما ان بتوں کی، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو وہ چونکہ نشے کی حالت میں تھا، اس نے شراب پی ہوئی تھی، تو وہ یہ کہنے لگا اعبد ما تعبدون، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں ان بتوں کی جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ جب نماز کی حالت میں نشے کی حالت میں پڑھے جانے والی نماز میں یہ غلطی ہوئی تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسری ایک آیت نازل فرمائی۔ دوسری آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جایا کرو، وانتم سکارا، اس حالت میں جب تم نشے میں ہوا کرو، حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک تم نماز نہ پڑھا کرو جب تک تم جان نہ لو جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ تو یہ دوسری آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد اکثر لوگوں نے شراب چھوڑ دی اور خاص طور پر عصر کے بعد پینا تو چھوڑ دی، کیونکہ عصر سے مغرب تک تھوڑا وقت ہوتا ہے اور اس میں نشہ نہیں اترتا تھا، لہٰذا اکثر بندوں نے شراب چھوڑ دی اور مسلمان سمجھ گئے کہ عنقریب الہ العالمین شراب کو حرام قرار دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہاں پر ایک دعا بھی منقول ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد اللہ رب العالمین سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے الہ العالمین شراب کے بارے میں فیصلہ کن حکم صادر فرما دے۔ پھر تیسرے سٹیپ پر یا تیسرے درجے میں یا پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دے دیا اور قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت، والازلام اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر، رجس من عمل الشیطان، شیطان کے گندے اعمال میں سے ہیں، فاجتنبوہ، پس تم ان سے باز رہو، رکے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے سے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ تم کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور وہ تمہیں نماز سے روکتا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو پس کیا تم رک جاؤ گے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور الہ العالمین کی فرما برداری کرو،
وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا اور الہ العالمین سے ڈرتے رہو۔ بس اگر تم نے منہ موڑ لیا، فَاعْلَمُوا تو یہ بات جان لو، اَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ کہ ہمارے رسول کے ذمے تو واضح طور پر پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ تیسرے موقع پر الہ العالمین نے یہ صورت نازل فرمائی اور شراب کو حرام قرار دے دیا۔ یہ آیت سورۃ المائدہ میں ہے، اور اس آیت میں الہ العالمین نے شراب کی 7 وجہ بیان کی ہیں حرام ہونے کی۔ پہلی وجہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ رجس ناپاکی ہے، گندگی ہے، اور گندگی اور ناپاکی کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پر الہ العالمین نے اس کو فرمایا ہے عمل الشیطان کہ یہ شیطان کا کام ہے۔ تیسرے نمبر پر الہ العالمین نے حکم نازل فرمایا ہے فَاجْتَنِبُوهُ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اس سے دور رہو۔ چوتھے نمبر پر الہ العالمین نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ اگر اس سے دور رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دور رہنے کی وجہ الہ العالمین نے بیان فرما دی۔ پانچویں نمبر پر الہ العالمین نے اس کی ایک اور حکمت بیان فرمائی ہے کہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر بغض اور کینہ اور عداوت ڈالنا چاہتا ہے، اور ایسی چیز جو مسلمانوں کے درمیان بغض اور عداوت کا باعث بنے وہ حرام ہوتی ہے۔ چھٹے نمبر پر الہ العالمین فرماتے ہیں کہ شیطان ان کے ذریعے سے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ منتہون امر کے معنی میں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس سے رک جاؤ۔ تو یہ 7 الفاظ یا ایک آیت میں الہ العالمین 7 پیراہوں میں ذکر کر رہے ہیں کہ شراب حرام ہے۔ 7 وجہ ہیں جن کی وجہ سے شراب حرام ہے، یہ تو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہیں۔ جو بندہ شراب کا عادی ہوتا ہے، لیلۃ القدر میں الہ العالمین شرابی کی بھی بخشش نہیں فرماتے، یا یوں کہہ لیں کہ جو بندہ شراب کا عادی ہوتا ہے، الہ العالمین شب قدر میں بھی شراب نوشی والا گناہ معاف نہیں فرماتے، اور شراب نوشی کرنے والے کو اپنی رحمت سے دور رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شراب نوشی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔